الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے اور قرآن کریم میں 32 کے قریب مقامات پہ اللہ رب العزت نے نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھے ذکر کیا، لیکن زکوٰۃ کے حوالے سے اس چیز کا ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ ہر مال پہ اور ہر شخص پہ ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے، واجب ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، کچھ کا تعلق اس شخص کے ساتھ ہے جس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور کچھ کا تعلق اس مال کے ساتھ ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جانی ہے۔ زکوٰۃ کس شخص پہ فرض ہے؟ پہلی شرط تو مسلمان ہونا، کافر کے ذمے زکوٰۃ نہیں، وہ احکام شریعت کا پابند نہیں۔ اسلام کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد عاقل، بالغ، عاقل ہونا، عقل مند ہونا۔ خدا نخواستہ اگر کسی آدمی کا ذہنی توازن خراب ہے، دیوانہ ہے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ بالغ پہ، نابالغ پہ جو ہے وہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، خواہ وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ اور بلوغ کے لیے جو علامات بلوغ ہیں وہ ظاہر ہو جائیں، یا علامات بلوغ ظاہر نہ ہوں تو لڑکی 12 سال کی اور لڑکا 15 سال کا بالغ تصور کیا جائے گا۔ تیسری شرط جو ہے عاقل ہونا، بالغ ہونا اور صاحب اختیار ہونا، کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ اس کی ملکیت میں ہو اور وہ اس کے استعمال پہ، تصرف پہ اختیار بھی رکھتا ہو۔ اگر اس کا مال کسی نے معاذ اللہ چھین رکھا ہے، یا اس کا مال و دولت جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں اس کی دسترس نہیں ہے، کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور اس قرض کی واپسی کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی، تو ایسی صورت میں اس شخص پہ اس مال کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ وہ مال جس پہ زکوٰۃ فرض ہے، 4 قسم کے اموال ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہے: سونا، چاندی، سامان تجارت اور نقد رقم۔ سونا چاندی، اس پہ زکوٰۃ کے وجوب کی دلیل قرآن کریم کی آیت مبارکہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونا چاندی کو ذخیرہ بنا کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو انہیں دردناک عذاب کی خبر دیجیے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں اور ان کے پاس ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، اور اس لڑکی نے سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن پہن رکھے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو الدین زکاتہما، تم ان کنگنوں کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو ان کا یہ رسول اللہ نہیں، زکوٰۃ تو نہیں دیتی۔ تو فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اللہ ان کنگنوں کو قیامت والے دن آگ کے کنگنوں میں تبدیل فرما دے؟ تو اس ایمان کی پیکر خاتون نے وہ دونوں جو ہے وہ کنگن اسی وقت اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، دونوں صدقہ کر دیے۔ فرمایا ہما للہ ولرسولہ، یہ دونوں اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کے مطابق میں صدقہ خرچ کرنے کا آپ کو اختیار دے رہی ہوں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی، میں اور میری خالہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میری خالہ نے کنگن پہن رکھے تھے سونے کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو میں نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ اللہ ان کنگنوں کو آگ کے کنگنوں میں تبدیل فرما دے۔ سامان تجارت، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے سنن نبی داؤد کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سامان تجارت سے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے کہ ما نعد للبیع، جو چیزیں ہم خرید و فروخت کے لیے تیار کرتے تھے اس میں سے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتے تھے۔ سونے پہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی ملکیت میں مرد ہو یا عورت 7.5 تولے سونا ہو۔ چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی ہے، اور سامان تجارت اور کیش نقدی کا نصاب 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر سامان تجارت کا ہونا یا کیش اور نقدی کا ہونا۔ لیکن یہ نصاب جو 4 اجناس ہیں، سونا، چاندی، سامان تجارت اور نقدی، یہ نصاب اس وقت ہے جب کسی انسان کی ملکیت میں صرف ایک جنس موجود ہو، صرف سونا ہے، سونے کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے، تو پھر نصاب 7.5 تولے سونا۔ صرف چاندی ہے اس کی ملکیت میں تو 52.5 تولے چاندی ہے۔ صرف کیش ہے تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس رقم ہو۔ صرف سامان تجارت ہے تو سامان تجارت کا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہونا ضروری۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس ایک سے زائد اجناس پائی جا رہی ہیں، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، یا سونا ہے، کچھ سامان تجارت ہے، یا چاندی ہے اور کچھ کیش پڑا ہوا ہے، ایک یا دو سے زائد اجناس جب بھی ان 4 مالوں میں سے کسی شخص کی ملکیت میں ہوں گی تو پھر اس کا نصاب 52.5 تولے چاندی کی قیمت قرار پائے گا۔ اگر کسی شخص کے پاس مثال کے طور پہ 2 تولے سونا ہے اور اس کے پاس کچھ کیش بھی پڑا ہوا ہے، تو اب اس کیش کی یا سامان تجارت کی اور اس سونے کی قیمت لگائی جائے گی جو اس وقت کی قیمت فروخت ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اس دن کی جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں قیمت فروخت کا اعتبار ہے، قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہے۔ تو اب 2 تولے سونا، 1,00,000-1.5 روپیہ کیش تھا، اب اسے ملا کے اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر آ رہا ہے تو اب اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی، یعنی جو قیمت سونے کی بن رہی ہے، جو کیش ہے، اسے ملا لیا جائے اور اس کا 2.5% زکوٰۃ کے طور پہ دینا ضروری ہوگا۔ تو یہ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی نصاب سونے اور چاندی کا اس وقت ہے جب یہ الگ الگ کسی آدمی کی ملکیت میں ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس کی ملکیت میں نہ ہو۔ اگر ایک سے زائد جو ہے وہ اموال زکوٰۃ کسی شخص کی ملکیت میں ہوں گے تو پھر نصاب جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت قرار پائے گی۔ اب اس مال کے لیے زکوٰۃ کے وجوب کے لیے یہ نصاب کہلاتا، یہ چاندی کا نصاب، زکوٰۃ کا نصاب، کیش کا نصاب، سامان تجارت کا، اور جس شخص کی ملکیت میں یہ چیزیں ہیں وہ صاحب نصاب کہلاتا۔ لیکن زکوٰۃ کے وجوب کے لیے ایک انتہائی اہم شرط یہ ہے کہ اس مال پہ پورا سال، اور سال بھی قمری سال جو ہے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے سال گزر جائے اور اس کی ملکیت میں یہ چیزیں باقی رہیں۔ اگر سال پورا نہیں گزرا، اس کے پاس 8-10 تولے سونا تھے لیکن سال گزرنے سے پہلے کسی استعمال میں آ گئے، زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تنخواہ آتی ہے اور کسی مہینے میں اس کے پاس نقدی جمع ہو گئی جو 52.5 تولے قیمت چاندی کے برابر تھی، لیکن کسی سال پورا ہونے سے پہلے وہ کہیں خرچ ہو گئی، تو
ان لاکھوں روپے بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ صاحب نصاب ہونے کے بعد اس پہ سال گزرے، یعنی سال گزرے اور اس کی ملکیت میں یہ نصاب کی مالیت کے برابر رقم یا سونا یا چاندی موجود ہو۔ اگر سال گزرنے سے پہلے ان میں سے کوئی چیز کم ہو گئی، خرچ ہو گئی، تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ سال گزرنا شرط ہے، اور سال گزرنے کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ کہ سال کے آغاز میں اور سال کے اختتام میں یہ نصاب موجود ہو۔ مثال کے طور پہ یکم رمضان اس نے اپنا حساب لگایا، اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر کیش، سامان تجارت یا زیور موجود ہے کسی بھی صورت میں، تو اب اگلے سال یکم رمضان تک یہ اس کے پاس یہ چیزیں موجود رہیں تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر درمیان میں کم ہو جائیں تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی وقت ہوگی جب اس کے پاس اس کی مالیت میں اس کی بنیادی ضروریات سے ہٹ کے، بنیادی ضروریات یہ ہیں کہ گھر کا کرایہ دینا ہے، بل دینے ہیں، بچوں کی فیسیں دینی ہیں، تو یہ ساری رقم اس میں سے نکال لی جائے گی۔ کوئی قرض دینا ہے، اس قرض کو منہا کر لیا جائے گا۔ اس کی ضروریات نکالنے کے بعد اس کے پاس یہ نصاب موجود ہو اور اس پہ سال گزر جائے، سال کے آغاز اور سال کے اختتام پہ اس کے پاس اگر یہ نصاب موجود ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ زکوٰۃ اس پہ واجب نہیں ہے۔ ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھنا، ایک اور اہم مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ایک شخص جب صاحب نصاب بن گیا، یعنی اس کی مالیت میں 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر رقم موجود تھی کسی بھی صورت میں ان اموال زکوٰۃ میں سے، اور اس پہ سال گزر گیا، اب سال گزرنے کے بعد یہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب درمیان سال میں آنے والی جو رقم ہے اس کے لیے الگ سے سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس اس رمضان یکم رمضان کو 10 لاکھ تھے، اگلے سال اس کے پاس یکم رمضان کو 10 لاکھ موجود ہیں، سال گزر گیا۔ اب سال گزرنے کے بعد اس نے اس 10 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہے، اس سے اگلے سال اس کے پاس اس 10 کے ساتھ درمیان سال میں کہیں سے 2-4 لاکھ اللہ نے اور دے دیے، تو اگلے سال جو زکوٰۃ ادا کرے گا وہ اس ساری رقم کی ادا کرے گا۔ جو درمیان میں رقم آنے والی ہے اس کے لیے الگ سے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ ایک دفعہ صاحب نصاب بننے کے بعد درمیان سال میں جو رقم آ جائے اس کے لیے الگ سے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اپنے بنیادی اخراجات نکال کے، اگر کسی کا کوئی قرض دینا ہے وہ قرض دے کے، کسی سے جو قرض لینا ہے اسے بھی شامل کریں۔ اگر وہ قرض ایسا ہے کہ اس کے ملنے کا قوی امکان ہے تو اسے شامل کرے، اور اگر وہ ڈوب چکا ہے اور اس کے ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے تو اسے شامل نہ کرے۔ ہاں اگر اللہ نے کوئی صورت بنا دی، وہ قرض اسے واپس مل گیا تو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ بھی اس مال پہ ضروری ہوگی، لیکن فی الحال اس قرض کی زکوٰۃ دینا اس کے ذمہ ضروری نہیں ہے جس کے ملنے کا کوئی امکان دکھائی نہیں دے رہا۔ تو یہ چند اہم جو ہے وہ امور ہیں یا شرطیں ہیں زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے، کہ اگر ان میں سے کوئی ایک قسم پائی جائے گی، کوئی مال پایا جائے گا تو نصاب الگ ہے، اور اگر ایک سے زائد جو ہے وہ اموال زکوٰۃ پائے جا رہے ہیں تو پھر اعتبار سونے کا نہیں ہوگا، پھر چاندی کی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا ہوگا۔ لیکن عاقل بالغ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ اس پہ سال کا گزرنا شرط ہے۔ صاحب نصاب ہونے کے بعد کہ سال گزرے، اس کے پاس یہ رقم سیونگ میں موجود رہے۔ اگر درمیان سال میں اس میں رقم کم ہو گئی تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ اور اس میں ہم عام طور پہ شعبان میں یا رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کا ہمارے ہاں اہتمام کیا جاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے تو جس تاریخ کو آپ صاحب نصاب بنے ہیں اس تاریخ کا خیال رکھنا چاہیے، اور وہ کوئی بھی مہینہ ہو، اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ اس وقت سے واجب ہو چکی۔ زکوٰۃ کو پیشگی بھی ادا کیا جا سکتا
کہ انسان ہر مہینے کچھ رقم نکالتا رہے زکوٰۃ کی نیت سے، اور سال کے بعد حساب کر لے، جو کم ہو وہ اتنا نکال دے، اگر زائد ہے تو اسے اللہ رب العزت کی طرف نفلی صدقہ کی نیت کر لے، یا اگلے سال کی زکوٰۃ میں اسے ایڈجسٹ کر لے۔ شریعت نے اسے اختیار دیا۔ زکوٰۃ کے بارے میں جو شخص خود صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ دینے والا ہے، وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار اور اہل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کی مشہور حدیث میں جب انہیں یمن بھیجا تو فرمایا انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دینا، نماز کی دعوت دینا، اور پھر انہیں زکوٰۃ کے بارے میں زکوٰۃ بتلانا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، ان کے مالداروں سے لی جائے گی، انہی کے فقراء پہ لوٹا دی جائے گی۔ تو غنی یا مالدار ہر وہ شخص ہے شریعت کی روح سے جس کے پاس اموال زکوٰۃ میں سے کوئی بھی مال اس تفصیل کے ساتھ موجود ہو۔ تو جو خود غنی ہے، صاحب نصاب ہے، وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ اب زکوٰۃ کے بہترین مصرف شریعت اسلامیہ نے زکوٰۃ کے مصارف بھی متعین کر دیے۔ قرآن کریم نے انما الصدقات للفقراء والمساکین، لیکن ان میں بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ غریب ہو۔ شریعت کی اصطلاح میں غریب وہ ہے جس کے پاس 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر رقم نہ ہو کسی بھی صورت میں۔ اگر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر رقم ہے تو وہ خود غنی ہے، وہ نصاب، وہ فقیر نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں سب سے زیادہ مستحق جو ہے وہ انسان کے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار۔ لیکن ان رشتہ داروں میں اصول اور فروع، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور نیچے اولاد اور ان کی اولاد، یہ اصول اور فروع ہیں، انسان کی اصل اور انسان کی شاخیں، یہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے رشتے ہیں ان میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بھائی غریب بہن کو دے سکتا ہے، بہن غریب بھائی کو دے سکتی ہے، خالہ کو، ماموں کو، چچا کو، پھوپھی کو، ہر رشتے میں۔ اصول، فروع اور زوجین، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ ہر رشتے میں رشتہ دار کو، وہ اگر فقیر ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، ضرورت مند ہے، تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی، اور بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ آپ کا نیت کرنا یہ شرط ہے کہ آپ جب اسے وہ رقم دے رہے ہیں تو آپ کے دل میں نیت ہو کہ یہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ آپ اسے تحفہ عیدی کر کے دے دیں، افطاری کر کے دے دیں، کسی بھی شادی کے موقع پہ بچی کی زیور کے لیے، بچی کے کسی سامان کے لیے کچھ بھی کہہ کے دے دیں، آپ کا اسے زکوٰۃ شو کرنا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا بڑا مستحق جو ہے، یا جس میں اللہ نے کیونکہ اس میں رسول اللہ نے فرمایا دوہرا اجر ہے، اجر القرابہ و اجر الصدقہ، رشتہ داری کا اجر بھی اور صدقہ خیرات کا اجر بھی۔ دوسرا جو ہے وہ بہترین مصرف جو ہے وہ مدارس دینیہ کے طلباء ہیں، غریب طلباء، کہ اس میں غرباء پروری بھی ہے اور دین کی دعوت و تبلیغ اور دین کی نشر و اشاعت کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کا ادائیگی بھی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ایک اور چیز جس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جنہیں ہم عرف میں سید کہتے ہیں، سادات کہتے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے ہاں عرف عام میں سید ہم کہتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں۔ سادات کا شرعی طور پہ اطلاق 5 خاندانوں پہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چچا جو ایمان لے آئے، حضرت عباس اور حضرت حارث، ان دونوں کے خاندان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 چچا زاد بھائی، حضرت علی، ان کے بھائی عقیل اور ان کے بھائی جعفر۔ آل عباس، آل حارث، آل جعفر، آل علی، آل عقیل، ان میں سے ان کی اولاد تک قیامت تک کے لیے ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں اور انہیں دینا جائز نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ کی تعظیم اور تکریم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جڑے ہوئے افراد کی مالی معاونت نفلی صدقات سے کریں،
انہیں زکوٰۃ واجبہ نہ دیں۔ جس طرح مسجد کے لیے مسجد پہ زکوٰۃ خرچ نہیں ہوتی، مسجد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، مدرسے کو دی جا سکتی۔ اب مسجد میں جس طرح نفلی صدقات ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے یہ 5 جو شاخیں ہیں، انہیں جو ہے وہ زکوٰۃ لینی نہیں چاہیے اور انہیں دینی بھی نہیں چاہیے۔ یہ زکوٰۃ کے چند اہم اور بنیادی مسائل ہیں۔ زیور کے حوالے سے کل چونکہ ایک سوال ہوا تھا کہ استعمال میں جو زیور ہے اس پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ زیور استعمال میں ہی ہو تبھی تو زکوٰۃ ہے۔ یہ حدیث جو ہے ازواج مطہرات کے پاس اور کون سا سامان تجارت تھا، وہ کون سا تجارت کر رہی تھی؟ اور یہ دونوں واقعات جو میں نے حدیث کے ذکر کی ہے، حضرت اسماء بنت یزید کا اور سنن نبی داؤد کا، وہ خاتون آئی ہے اور اس کی بچی نے یا ان کی خالہ نے زیور پہن رکھا ہے، استعمال میں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کی زکوٰۃ دے رہی ہو یا نہیں دے رہی؟ تو زیر استعمال جو زیور ہے اس کی زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے۔ ایک اور چیز کا بھی ذہن میں رکھنا خیال ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے لیے ہر شخص کی انفرادی ملکیت کا اعتبار ہے۔ خاوند کی ملکیت الگ ہے، بیوی کی ملکیت الگ ہے، باپ کی ملکیت الگ ہے، اور بیٹے کی اولاد کی ملکیت جو ہے وہ الگ ہے۔ ملکیت میں ہر شخص کی اپنی انفرادی ملکیت کا اعتبار ہوگا، میاں بیوی کی مجموعی ملکیت کا اعتبار نہیں ہوگا، یا باپ اور اولاد کی مجموعی ملکیت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ انفرادی ملکیت کا اعتبار ہوگا۔ اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سال اس نصاب پہ گزر جائے، اور سال گزرنے کے بعد جو ہے اس پہ اس کی ضروریات اصلیہ اور قرضوں سے زائد جو، اور یہ ساری رقم، یہ نہیں کہ جتنا 7.5 تولے یا 52 تولے چاندی سے زائد ہوگا اس پہ زکوٰۃ ہے، بلکہ ساری رقم کے 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ میں دینا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں احکام شریعت سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔